ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر اور ایک اونٹ سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک گھنے جنگل سے گزرے کہ اچانک اونٹ بیمار ہو گیا۔ تاجر پریشان ہو گیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ اونٹ کے پاس بیٹھ کر اس کی ذمہ داری نہیں کر سکتا تھا۔ آخرکار تاجر نے اونٹ کو جنگل میں چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اونٹ کو اکیلے جنگل میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب اونٹ اکیلا بے یار و مددگار پڑا رہا۔ آخرکار اس نے ہمت دکھائی اور اس کو جو کچھ بھی ملا اس نے کھانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اونٹ ٹھیک ہوتا گیا۔ اسی جنگل میں ایک کوا، شیر اور لومڑی بھی رہا کرتے تھے۔ وہ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ جب انہوں نے اونٹ کی طرف دیکھا تو وہ اونٹ کے پاس آئے، اس سے حال چال پوچھا اور وہ چاروں آپس میں گہرے دوست بن گئے۔ اسی دوران شیر نے ایک ہاتھی کا شکار کیا۔ شکار کے دوران وہ شدید زخمی ہو گیا۔ وہ اتنا زخمی ہو گیا کہ وہ اپنے غار سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، لیکن اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے اپنے تینوں دوستوں کو بلایا اور کہا کہ اے کوے، تم میرے لیے مشرق کی طرف جاؤ گے اور کھانا تلاش کرو گے۔ پھر اس نے لومڑی سے کہا کہ تم میرے لیے مغرب کی طرف جاؤ گی اور کھانا تلاش کرو گی، اور اونٹ سے کہا کہ تم ان کی مخالف سمت میں جاؤ گے اور میرے لیے کھانا تلاش کر کے لاؤ گے۔ تینوں دوست چلے گئے اور اپنی اپنی اطراف سے کھانا تلاش کرنے لگے، لیکن تینوں کو شیر کے لیے کوئی بھی خوراک نہیں ملی۔ آخرکار تینوں ایک مقام پر پہنچے اور تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ خود کو شیر کی خوراک کے طور پر پیش کر دیں گے تاکہ شیر انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹا سکے۔ وہ شیر کے پاس گئے اور سب سے پہلے لومڑی بولی کہ اے شیر، ہمیں تمہارے لیے کچھ نہیں ملا، اس لیے میں خود کو تمہاری خوراک کے طور پر پیش کرتی ہوں۔ تم مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے ہو۔ کوا بولا کہ میں بھی تمہیں اپنا نذرانہ پیش کرتا ہوں، لیکن میرا جسم اتنا چھوٹا ہے کہ تمہاری بھوک نہیں مٹ سکے گی۔ آخر میں اونٹ بولا کہ شیر بھائی، تم مجھے کھا کر اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہو، اور باقی دو دوست بھی مجھے کھا کر اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں۔ میرا جسم اتنا بڑا ہے کہ تم تینوں کے لیے یہ کافی ہوگا۔ تم ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں کو کھانے سے تمہاری بھوک ختم نہیں ہوگی، لیکن مجھے کھانے سے تم تینوں کی بھوک ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تینوں بہت ہی ہوشیار اور چالاک تھے۔ انہوں نے ایک دم سے اونٹ کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے خوراک کے طور پر اپنا نوالا بنا لیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ چالاک اور مکار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے فریب کو پورا کر ہی لیتے ہیں، چاہے دوستی کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو۔ اگر آپ دوسروں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کریں گے تو آپ کو غیر متوقع مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برے دوستوں اور چالاک دوستوں سے دور ہی رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کہانی میں
شیر اور لومڑی نے ایک معصوم اونٹ پر حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ انسان کو کبھی بھی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔